اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی۔ تمام ناظرین کو ہدایت ٹی وی کے توسط سے پرسو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ جیسا آپ جانتے ہیں کل سے یہ ہمارا 2 دن کے پروگرام کا اسپیشل سلسلہ ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کردار حسینی کے حوالے سے، اور اس میں میری رہنمائی فرمانے کے لیے ہماری بہت ہی قابل احترام ذاکرہ اہل بیت محترمہ سیدہ سحر رضوی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی، حالات پر روشنی ڈالیں گی اور کربلا کے واقعات سنائیں گی۔ تو انشاءاللہ وہ ان کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ آج 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہوگا، اور ہماری نوحہ خان مرثیہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حبیب فاطمہ اور ان کی خواہر محترمہ ام رباب صاحبہ یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور نقوی سسٹرز آن لائن ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ کلام ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارا آج کا عنوان، کل سے ہم تسلسل کو باندھتے ہوئے کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کردار حسینی کے حوالے سے، کربلا والوں کے حوالے سے، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھیں گے، اور اس سال ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سال کا محرم جو ہم منا رہے ہیں 2021 کا، وہ ہمارے پچھلے محرم جو ہم نے منائے ہیں پچھلے سالوں میں وہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے، ہم اپنے آپ کو کس طرح، اپنے کردار کو کس طرح ہم نے بلند کیا، ہم نے اپنے شعور کو بیدار کیا، ہم کس طرح سے ان جانثاروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم یہ اپنے آپ کو ایک محاسبہ بھی ہے اور ایک جائزہ بھی ہے اپنے آپ کا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرف بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کربلا کا مارکا دیکھتے ہیں، کربلا میں نہ صرف حسینیت تھی بلکہ یزیدیت بھی ساتھ ساتھ تھی، اور یزیدیت وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ عیش و عشرت تھی، وہاں پہ دولت کی فراوانی تھی، وہاں پر دنیا ہی دنیا تھی، وہاں پر اسلحہ تھا، وہاں پر تیر تھے، وہاں پر بہت کچھ تھا، لیکن اس طرف صرف 72 تھے، اور وہ 72 کیا کہ جو کہ بھوکے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، نہ ان کے پاس مال و زر تھا، نہ لیکن جیت کس کی ہوئی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کے غم کے منانے میں جو ہے وہ اپنی انرجی کو یہاں سرو کر رہے ہیں، تو یہ انرجی صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تذکرہ کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے کردار کو بلند کریں، اپنے اطوار کو بلند کریں، اور ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، جس طرح ان 72 جانثاروں نے وقت کے امام کے ساتھ نصرت کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کی جو قربانی تھی وہ دینے کے لیے آمادہ تھے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ کیا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ ہم نے جاننا ہے آج، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جو ہے وہ، میں کہتی ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ پہ انگلی اٹھاتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں کس معیار پر ہوں، میں نے اپنا کردار کتنا بلند کیا، میں نے اپنے آپ میں کتنا شعور اور کتنی بیداری پیدا کی۔ تو یہ تمام سوالات ہیں کہ کردار حسینی کیسا ہونا چاہیے، ان کے کیا اوصاف ہیں، کیا صفات ہیں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ لیکن اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہماری بہنیں جو کہ تشنا رہ گئی تھی کل اور اپنا کلام نہیں پیش کر پائیں تھی دوسرا، تو اب میں ان سے ملتمس ہوں حبیب فاطمہ اور ام رباب سے کہ وہ اپنا ہدیہ کلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا پرسہ و عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہماری لائنیں جو ہے وہ کھل چکی ہیں، آئیے اور اپنا پرسہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بی بی کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ تو بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین قرآن کی زبان ہے،
بے شک حسین قرآن کی زبان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، بے شک نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین زخموں بری کہانی، حسین زخموں بری کہانی، حسین زخموں بری جبی ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یلداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، بے شک حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے، بے شک وہ دیکھو فوجوں کے درمیان میں، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیان میں، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، بے شک حسین قرآن کی زبان ہے، بے شک نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اپنے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ماشاءاللہ۔
اور جی ناظرین، اگر آپ کو بھی اپنا پرسہ و تعزیت پیش کرنا ہے تو آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ تشریف لے کر آئیں. 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہمیں مختص کیا گیا ہے، تو آئیے اور اپنا پرسہ جو ہے وہ پیش کیجیے. جی چلتے ہیں اپنی خواہر قابل احترام ذاکرہ اہل بیت محترمہ سیدہ سحر رضوی صاحبہ کی طرف، اور کل کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم جو ان سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کربلا والے ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمارے پاس کالر موجود ہیں، تو پہلے کال لیتے ہیں ان سے. السلام علیکم. جی کون ہے کالر؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بھائی کہاں سے بات کرے؟ یا بہن ہے یا بھائی ہے، کون ہے؟ جی فرمائیے. لگتا ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنی خواہر کی طرف. اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس پروگرام میں جو ہے وہ پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عظم اللہ امام الحسین علیہ السلام. جی لگتا ہے کہ کالر ہمارے واپس آ چکے ہیں. خطا کلامی کی معافی، سوری آپ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قطب علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قطب علی جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا بیٹے آپ جو ہے وہ جی فرمائیے، پیش کیجیے اپنا پرسہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے یہ دکھ دیکھے نہ گئے. ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا. اس وقت میرے مولا نے کہا، اس وقت میرے مولا نے کہا اماں ہے اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد. اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر. دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد. بہت شکریہ بیٹا، سلامت رہو. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اپنا پرسہ پیش کیا. بی بی اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ. جی خواہر بہت ہی معذرت آپ کی جو ہے بیچ میں روکنا پڑا آپ کو. جی کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ کربلا والے ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی کہ رہبر اعظم امام خمینائی نے کیا میسیج دیا ہے اور وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے منائیں. تو میں چاہوں گی کہ جو اس پہ امام خمینائی نے جو ہے وہ جو ہم میسیج دیا، اس میں انہوں نے یہ میسیج ہے کہ اس محرم کو اپنی منتوں، آرزوؤں، تمناؤں کو ایک طرف رکھ کر جب علم عباس کو چومیں تو قربت الہی معرفت امام حسین مانگو اور امام زمانہ کے مددگار بننے کی دعا مانگو. جب ماتم کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ مارو تو اپنی روح کی پاکیزگی مانگو. تو یہ میسیج کو دیکھتے ہوئے جب میں دیکھتی ہوں، کیونکہ جب ہم اپنی امام بارگاہوں میں دیکھتے ہیں
کہ اور میں یہ نہیں کہتی کہ غلط ہے، ظاہر بات ہے یہ ان لجپال کا گھرانہ ہے، وہ در ہے کہ جہاں سے ہم نہ مانگے تو کہاں مانگے، اور یہاں کا فقیر جو ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا، یہاں اس در کے جب آپ گداگر بن جاتے ہیں تو آپ بس اس در سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ دنیا مانگ رہے ہیں، اگر آپ دنیا نہ بھی مانگے وہ آپ کو اتنا عطا کر دیں گے۔ آپ کو اگر مانگنا ہے، جیسے رہبر اعظم نے کہا کہ اگر آپ کو مانگنا ہے تو آپ وہ چیزیں مانگیں جس سے آپ کی اخروی زندگی جو ہے وہ کامیاب ترین بن جائے۔ یہ سب چیزیں تو دنیاوی چیزیں آپ مانگیں کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ دنیا میں کامیابی مل جائے، ارے یہ دنیا میں کامیابی تو گارنٹی ہے، اگر آپ کی اخروی زندگی جو ہے وہ آپ کی کامیاب ہوگی تو زندگی یہ دنیاوی مادیت تو آپ کو ملے گی اس در سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو آخرت کی کامیابی ملے گی وہ ہے اصل جو اثاثہ ہے وہ ہے، تو وہ مانگے آپ۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ہماری بہنیں جو منتیں مرادیں بہت اکٹھی کر کے رکھتی ہیں محرم کے لیے، مانگے، ضرور مانگے، مجھے غلط نہ سمجھے، لیکن جیسے امام خمینائی نے کہا ہے، جیسے رہبر معظم نے کہا ہے کہ جب آپ مانگے تو یہ مانگے کہ میں اپنے کردار کو وہ بنا سکوں کہ جس کے لیے میں یہاں تذکرہ کرنے آئی ہوں، ان 72 کی طرح بن جاؤں، اپنے امام کے لیے کام آؤں، اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں، بیداری اور شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، کیونکہ کربلا کیا ہے؟ کربلا اگر آپ دیکھیں تو ایک حادثہ نہیں، ایک واقعہ نہیں، بلکہ کربلا ایک مکتب ہے جس میں عبادت، معرفت، ایثار، وفاداری، شجاعت، غیرت، سعادت، نجات، شہادت، ہر چیز موجود ہے، اور اسی لیے یہ آئین زندگی ہے۔ تو اگر ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں اور دیکھیں، میسج کو غور سے سنیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان 72 کے ساتھ ضرور محشور ہوں گے۔ تو چلتی ہوں اپنے خواہر کے ساتھ اور سوال کی طرف پلٹتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کربلا والے ہم سے؟ تو بسم اللہ خواہر۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب بن الحسین علیہ السلام۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہدایت ٹی وی کے توسط سے امام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے، بالخصوص یوسف زہرا وارث خون سید الشہداء امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس وقت کی پرسہ بھی اور تعزیت بھی پیش کرتے ہوئے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار قبول کرے ہمارے ان لفظوں کو جو ہم ذکر حسین میں ادا کرتے ہیں، اور خدا ان چہروں، ان کانوں اور ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جو آنکھیں امام کے ذکر میں گریہ کناں ہوتی ہیں، جن کانوں میں امام کا ذکر رس گھولتا ہے، اور جن چہروں پر مولا کے غم میں غمگینی چھا جاتی ہے۔ پروردگار کا بڑا احسان ہے، سچ پوچھئے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا، وہ گروہ کہ جو حق کی بات کر رہا ہے، وہ گروہ جو مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف بول رہا ہے۔ کربلا یہی ہے، کل یہاں پر بات ہم کر رہے تھے، وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ زندگی انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک جایا جا سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے، لیکن تقاضائے مودت و محبت آل محمد اور تقاضائے عشق رسول اور تقاضائے عشق الہی یہ ہے کہ جہاں پر دین کے اوپر بنائے، دین پر مشکل آ جائے، تو پھر ہم اس قیمتی ترین اپنے اثاثے یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، قربان کر دیں۔ یہ کربلا والوں کا درد ہے۔ یہ امام حسین کے نام نے حسینیت کو کریٹ کیا ہے۔ وہ حسینیت دراصل کیا ہے؟ وہ حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ حق بیانی کر رہے ہیں، آپ اپنے رستے پر، اپنے حقیقی اور سچے رستے پر ثابت قدم ہیں، آپ عبادت میں مصروف ہیں، آپ صبر و رضایت و قناعت کو سمجھتے ہیں۔ کربلا نے یہی سکھایا ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی کردار موجود تھے، ایک ایک کو آپ دیکھ لیجئے۔ کیا ہے
ایک ایک کردار سے حسینیت ٹپک رہی ہے. یعنی وہ ایسے تیار، ایسی پرفیکشن کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، بچے سے لے کر بوڑھے تک. بچوں نے یہ ضرور کہا العطش، یعنی ہم پیاسے ہیں. وہ بھی کیوں کہا؟ تاکہ دنیا یہ نہ بھولے کہ کس ظلم کے ساتھ فرزند رسول کو مارا گیا. لیکن آپ غور فرمائیے گا کہ جب عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ گزر گئی، بچوں نے پانی کا تقاضا کرنا بھی چھوڑ دیا. وہ کیا تھا؟ یہ دکھانا تھا کہ ہم کتنے صابر ہیں، ہم کتنے شاکر ہیں، ہم رضائے الہی میں کتنے خوش رہتے ہیں کہ ایک بہن جس کا بھائی اس کے سامنے، جس کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، جس کے بچے قربان کر دیے گئے، جس کے بھتیجے کے لاش مبارک جو وجود مقدس پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، جس کے سامنے 6 مہینے کے بچے کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، وہ ان لاشوں کے ڈھیر میں کھڑے ہو کر کہتی ہے وَمَا رَأَيْتَ إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے تو خوبصورتی، حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کی ارواح، ان کے اذہان، ان کے قلوب عشق الہی سے سرشار تھے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا، آپ نے ابھی گفتگو کی نا، اپنی گفتگی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا فقط دنیا ہی کو کمانا نہیں ہے. اور آغائے خامنائی رہبر معظم پروردگار ان کو بحق سید الشہداء طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے جو بات کہی وہ یہی ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دنیا کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہم نے اس دنیا سے فقط اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے. امام کے فرامین ہیں اور بہت سارے فرامین ہیں، لیکن یہاں پر استاد شہید مرتضی مطہری کا جملہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو غور اس پر کریں، فکر اس پر کریں، تو ایک پورا قانون حیات ہمیں ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، اللہ ہمیں یہ بھی عطا کر دے، اللہ ہمیں اس چیز سے بھی نواز دے. دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ پروردگار ہم سے بزدلی کو لے لے تاکہ ہم حق شناس بنیں، تاکہ ہم حق بیانی کریں. یا اللہ تو ہم سے جھوٹ بولنے کی عادت لے لے، تو ہم سے فتنہ گری کی عادت لے لے، تو ہم سے دنیا کی محبت کو لے لے. اس لیے کہ میدان کربلا میں یہ دیکھیے، یہ بڑی ضروری دعائیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میدان کربلا میں ایک طرف حسین ہیں، ایک طرف یزید ہیں. دونوں کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ خاصہ کردار امام حسین جو جو چیزیں ہیں، وہ سخاوت ہے، عبادت ہے، قناعت ہے، علمیت ہے، صبر ہے، اخلاقی بلندی اخلاق ہے، ثابت قدمی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. یہ ہیں خاصہ کردار حسینی. اور امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے خیام میں جو کچھ تھا وہ اس خاطر، اس واسطے قربان کیا کہ ہم اپنے کردار میں اس خاصہ حسینی کو اتار لیں. جب وہ خاصہ حسینی، وہ صبر، وہ قناعت، وہ استقامت، وہ سچ بولنا، وہ حق گوئی، وہ مظلوم کا ساتھ دینا ہمارے کردار میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم حر بن جائیں گے. کربلا کیا ہے؟ یہ تابوت اور علم اٹھانا، یہ عزاخانوں کو سجا دینا، یہ مولا کے نام پر تبرک کو بانٹ دینا، یہ شاعر حسینی ضرور ہیں، لیکن یہ ظاہری جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، یہ ظاہری استقبال ہے مولا کا یا کربلا کا یا حسینیت کے مقصد کو حاصل کرنے کا. لیکن یہ اصلاً کیا ہے؟ یہ اس تکلم جناب زینب کبریٰ کا نام ہے کہ جابر حکمران کے سامنے آپ کلمہ حق کو بلند کریں. یہ کربلا ہم سے چاہتی ہے، یہ حسینیت ہم سے چاہتی ہے، یہ شہادت امام حسین فرزند مصطفیٰ ہم سے چاہتی ہے. اور پھر کربلا فقط اس چیز کا نام ہے کہ حسینیت و مقصد شہادت کیا ہے کہ معنوی اگر بات کی جائے کہ تبسم حضرت علی اصغر یوم عاشوراء ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ ہمیں مصیبتوں میں، ہمیں صعوبتوں میں، ہمیں ظلم و ستم کے ماحول میں کس طرح سے صابر و شاکر رہ کر مسکرانا ہے. کیونکہ مومن کی پہچان ہے وہ حد ترین درجے کی مصیبت میں بھی، مصائب و آلام میں بھی مسکراتا ہے، تاکہ ظلم کرنے والا یہ نہ سمجھے
سمجھے کہ یہ ظلم اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ یہ کمزور ہے. کربلا کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ عزاداری کس طرح سے ہو کہ جس میں شیرینی لہجہ علی اکبر اس طرح سے موجود ہو کہ دشمن بھی آپ کی طرف کھینچ کر چلا آئے. دشمن جیسے آپ دیکھیے کربلا میں جناب حور کس طرح کھینچ کر چلے آئے. کردار حسینی کے خاصہ یہ ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، اور یہی کربلا چاہتی ہے. بہت خوب، بہت خوب. خواہر لگتا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں اس پرسے میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گدائے پاکن پاک ہوں اور بہت پرسہ دیتی ہوں آپ کو بھی اور معصوم کو پرسہ دیتی ہوں مولا حسین اور شہدائے کربلا کا. اپنے پرسے کو بھی قبول کریں. جی اگر چاہیں تو میں چند اشعار پڑھنا چاہ رہی ہوں. جی بسم اللہ کیجئے، بس لہن میں نہ ہو تو بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ماہ محرم ہے پھر آیا، ماہ محرم ہے پھر آیا، غم حسین کا زمانہ ہے آیا. غم حسین کو عقیدت سے منانا، زہرا کے بچے کے لیے آنسو بہانا. کہ ہے میرا مولا مظلوم بہت، جسے رلا دعا کے مارا گیا. 3 دن کے پیاسے کو اٹھانے پڑے ہیں 72 لاشیں. ہر ایک شہید کے غم ہیں اٹھائے، وقت آخر دی صدا خل من ناصر ینصرنا. میں قربان اے میرے مولا، میں حاضر ہوں اے میرے مولا، مجھے اپنی کنیزوں کو داؤں میں شامل کر لیجئے. اے میرے سخی مولا قبول کر لیجئے میرے ان الفاظ کو. معلوم ہے مجھے کہ ہیں ٹوٹے پھوٹے. ماہ محرم ہے پھر آیا، غم حسین کا زمانہ ہے آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بہت ہی خوبصورت آپ نے اشعار پیش کیے، اور بس میں تو یہی کہوں گی، دیکھیں یہ نیتوں کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے خلوص سے اتنے پیار سے جو ہے یہ چند اشعار بی بی کے لیے لکھیں. آپ کو اللہ میاں جو ہے وہ اس کا اجر عظیم دے گا انشاءاللہ تعالی. تو جی خواہر کی طرف چلتے ہیں دوبارہ. اور خواہر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. یہاں پہ بس جیسے ہماری خواہر نے کہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر اپنا سب کچھ کہہ کر لبیک کہنا جو ہے، اپنی مصروفیات ہم اس طرح سوچیں کہ اپنی مصروفیات جو ہماری ڈیلی مصروفیات ہوتی ہیں، جاب کے حوالے سے، گھرستی کے حوالے سے، یہ سب کچھ ہم نے جب سنا ہے کہ اب جو ہے عزائے غم بچ چکی ہے، تو ہم نے یہ آواز سنی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. بس ہم نے اپنے ہر تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دینا ہے اور امام بارگاہوں کی رونق بن جانا ہے. ہم نے جلوسوں میں اپنے کو مقدم جاننا ہے، ان جگہوں پہ جانا، عزاداری کو مقدم رکھنا ہے، اور چاہے وہ دامے درمے سخنے قدمے کس طرح سے بھی ہو ہمیں تعاون کرنا ہے، تاکہ یہ عزاداری جو کہ وعدہ ہے اللہ کا قائم و دائم رہے گی. بی بی کی دعا ہے ہم اہل عزا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ نے اپنا کمپلیٹ کر لیا تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نقوی سسٹرز کو آج کے پروگرام میں شامل کروں. ہم یہاں پر صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ایک بات کہی تھی بڑی خوبصورت، کہ آج کے دور میں ہمیں کس طرح سے خاصہ امام عالی مقام اور کردار امام عالی مقام سے مستفید ہونا چاہیے. تو جیسا کہ مولا کی جو کردار ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کی آپ حمایت کریں گے. آپ کہیں پر بھی ظلم ہوتا دیکھیں گے، آپ یہ سوچ کر خاموش نہیں رہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا، وہاں ہو رہا ہے، بس کوئی بات نہیں، ہم تو اپنی جگہ پر سیف ہیں. نہیں، کربلا یہ نہیں سکھاتی. کربلا یہ سکھاتی ہے کہ جس بھی ذریعے سے آپ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس کی مدد کریں، چاہے وہ مظلوم فلسطین کے ہوں، چاہے وہ مظلوم یمن کے ہوں، چاہے وہ مظلوم عراق کے ہوں، چاہے وہ بوسنیا میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق ہے. جو حسینی ہوگا وہ ظلم کے خلاف ہوگا، ظلم کے خلاف سربکف ہوگا. یہ امام حسین کا ہمیں، اور اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کر
گریٹر معاشرے اور سوشل سرکل کے اندر اپنے معرکے کو انجام دینا ہے، آپ اپنے گھروں سے شروع کریں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ آپ زیادتی تو نہیں کر رہے، یا آپ کے سامنے کوئی اور فیملی ممبر کسی دوسرے فیملی ممبر سے زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اگر گھر کے اندر موجود یہ چھوٹے یزید، چھوٹے شمر، جن کے سامنے آپ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، اگر یہاں پر آپ بزدل بن جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ یوسف زہرا کے سامنے آنے والے یزیدوں، شیاطین اور بڑی بڑی وہ باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا آپ کے پاس بالکل بھی جذبہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے گھر سے شروع کریں کہ آپ نے مظلوم، چاہے وہ فیملی ممبر ہے، چاہے وہ وائڈر کمیونٹی ممبر ہے، چاہے وہ آپ کے سوشل سرکل میں ہے، you have to stand your ground against oppression because this is the message of امام حسین علیہ السلام۔ یزید جیسے آپریشن کے جواب میں امام نے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب آپ نے کہا کہ کربلا میں جو ہے وہ حق پرستوں کا ساتھ دینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ہم آمادہ تو کر لیں کہ آج کل ہم کس حق پہ کھڑے، کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کشمیر ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم حق پرست کیسے بن سکتے ہیں؟ حق پرستوں کی جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس ایام غم میں، وہ تو پھر صرف زبانی جمع خرچ ہے نا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہے، ان کو کالر کو پرسے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سے بات کر رہی ہوں، ہبا نقوی۔ او ہبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، کیا کہنا چاہیں گی، اپنا پرسہ کیسے پیش کرنا چاہیں گی؟ آپ کو سب کو نوحہ سناؤں گی۔ جی جی بسم اللہ۔ جی بیٹا۔ سے چنی میں صدا دیتی رہی، آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے، خوشبو تو رہے بازو نہ کٹے، چاہے مشرقی ذاچے دے، گر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشر نہ لگی، تو نہ آیا غازی، سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تغر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا راستی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب بیٹا۔ مولا سے یہی دعا کرتے ہیں بارگاہ عظیم میں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو سیرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ عطا فرمائے اور آپ اسی طرح پڑھتی رہیں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا پرسے کو قبول فرمائے بی بی اپنی بارگاہ میں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے پیش کیا کلام، اور چلتے ہیں اب مجھے لگتا ہے نقوی سسٹرز ہمارے ساتھ ہیں، تو نقوی سسٹرز سے جو ہے ان کا پرسہ و تعزیت جو ہے وہ لیتے ہیں، تو وہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں اپنے عقیدت بھرا کلام۔ بسم اللہ بیٹا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آجا میرے حسین
बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। पहलू से अपना हाथ उठाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। एक बार फिर से बंदे कफन अपने तोड़ कर आई हूँ तेरे पास में, तुरबा को छोड़ कर। आंसू यहाँ पे कब से बहाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। आ जाएगा तुझे मेरी गुर्बत का फिर ख्याल, तुझसे न देखा जाएगा मजलूम मेरे लाल। पहलू का जख्म अपने छुपाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। प्यासा है 3 रोज से, गर्मी है किस कदर, अब्बास बन के तेरे लिए मेरे पिसर। पानी फरात से अभी लाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। कोई नहीं है आके बचाए जो अब तुझे, क्या हो गया कि सो गए अंसार सब तेरे। एक एक को कब से जाके जगाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। आजा मेरे हुसैन, बुलाती है फातिमा। पहलू से अपना हाथ उठाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन,
बुलाती है फातिमा आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपना कलाम आपने बारगाह इमामत में पेश किया और बीबी इसको कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी तौफीक़ात खैर में बेटा इजाफा फरमाए। मौला आपको अपने वालिदैन के दिल की ठंडक, आंखों की ठंडक बनाए रखे। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाहिर की तरफ चलते हैं अपनी और उनसे आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए सवाल कि अब हमारी ख्वाहिर ने अभी जिक्र किया है कि कमसिन बच्चों ने अपना किरदार करबला में जो पेश किया है वो एक मिसाली किरदार है और बच्चों ने अपनी उम्र से बढ़कर वो किरदार पेश किया है कि शान से पेश किया कि राय हयात बन गया। तो मैं चाहूंगी कि वो क्या सिफात है, क्या औसाफ है, क्या इक़दार है जो हमें अपनाने चाहिए और करबला वालों से हम सीखते हैं, तो वो क्या, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हम अपने किरदार को किस तरह हुसैनी बना सकते हैं। तो जी हमारे पास तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको ज़रा सम अप कर दीजिए। बिस्मिल्लाह। किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आपके पहले सवाल में जो गुफ्तगू की उसमें खासा किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वो तमाम हस्तियां जो मैदान करबला में मौजूद थी उनके हवाले से गुफ्तगू की। इनमें सब्र व क़नाअत, इनमें शुक्र, आजिज़ी, इनमें हम्बलनेस, इनके अंदर वो शौक, जज्बा इश्क जो कि मौजूद था। यानी उनके लिए दुनिया कुछ नहीं थी। दुनिया, वो कहते ना कि हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ल खतिया। इंसान अगर सोचे समझे कि जो दुनिया से हम जितनी ज्यादा मोहब्बत करेंगे उतनी ज्यादा खताएं करेंगे, उतनी ज्यादा गुनाह करेंगे। जनाब हुर्र रियाही जो शहीद हुए इमाम आली मकाम की रकाब में, वो शुरू से मौला के साथ नहीं थे। उनके अंदर जो कुछ भी था वो उससे पहले कि वो इमाम की तरफ आते वो इस दुनिया की तरफ थे। लेकिन किस चीज ने बदल दिया? वही शौक़ शहादत इमाम हुसैन कि इमाम हुसैन ने ये फरमाया कि हम हक के इमाम हैं और हमारी जगह तब्दील नहीं की जा सकती, इसलिए कि वारिसे दीनो शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा ने हमें करार दिया है। आज यजीद कुफर के मिंबर पर बैठ के शाम से ये आवाज दे रहा है कि ना कोई वही आई और ना कोई किताब उतरी, ना कोई कुरान नाजिल हुआ। ये तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका लायाज़ु बिल्लाह बनी हाशिम का एक ढोंग था। उस बात का जवाब क्यों की गई बात? ताकि दीन इस्लाम को मस्ख कर दिया जाए, इसकी शक्ल को बदल दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए जैसा कि उसके आबाओ अजदाद चाहते थे। ये फकत मौला इमाम हुसैन थे। उस जमाने में हजरत उमर के साहबजादे भी मौजूद थे और जनाब अबू बकर की औलादें भी मौजूद थी। जितने भी बड़े बड़े असहाब जिनके नाम लिए जाते हैं वो तमाम मौजूद थे। लेकिन तकलीफ किसको हुई? जो वारिस था, जो इनहेरिटर था, जिसको अल्लाह के दीन की अहमियत का अंदाजा था। तो याद रखिए, जब हमें इन चीजों का अंदाजा होगा, जब हम उन खासा इमाम हुसैन और किरदार इमाम हुसैन को समझेंगे, उसकी पहचान करेंगे, तो फिर हमारे दिल के अंदर वो नूर साते होगा कि जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। बहुत सारी बातें हैं जो इस मामले में की जा सकती हैं। अगर आप इजाजत दें तो चंद अशार में किरदार इमाम हुसैन और इमाम हुसैन हमसे क्या चाहते हैं। जाहिर है जो सिफात मौला की हैं, मौला चाहते हैं कि हमारे अंदर भी हों। तो शायर बहुत आसानी से ये बातें कहते हैं। जी शायर फरमाते हैं 2 मिनट है हमारे पास। जी बिस्मिल्लाह। हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद असफल, यजीद अर्जल, यजीद कमतर। यानी जो आज भी झूठ बोलेगा वो हुसैनी नहीं हो सकता, यजीदी होगा। हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल, यजीद मुर्तद, यजीद मुलहद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल। इन पर गौर फरमाए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। हुसैन सादिक,
हुसैन सिफात बयान हो रही है दोनों तरफ की, बेशक। अबियज यानी हुसैन वो कि जिससे नूर इल्म का साथे होता है, बेशक, हुसैन सादिक, हुसैन अबियज, हुसैन मुस्लिह इस्लाह करने वाला, हुसैन मुस्लिह, हुसैन आकिल, यजीद काजिब, यजीद असवद, यजीद मुफसिद, यजीद जाबिर, हुसैन मस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल। और यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने सम अप कर दी ये सिफात, यजीदी सिफात भी और हुसैनी सिफात भी। अब फैसला नाजरीन के और हमारे इख्तियार में है कि अब हम क्या फैसला करें, किस तरफ जाएं, क्योंकि करबला में दोनों ही किरदार नजर आते हैं। तो फैसला आपका है, आप हमारी तरफ आ जाएं तो हुसैनी बन जाएंगे, उधर चले जाएं तो बेशक, और यजीदी भी हैं। काफिरों ने पहन लिया लिबास सोग, मुसलमान कह रहे हैं नया साल मुबारक। तो खुद ही अंदाजा लगाइए कलमा पढ़ने वाले हुसैनी हैं या यजीदी। बेशक, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, मौला आपको अपनी खास कनीजी में जगह इनायत फरमाए और आपको जो है दीन और दुनिया में कामयाबियां कामरानियां मिले। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी चलेंगे अब हम अपनी कोहरान की तरफ, यहाँ पे बैठी हुई है माशाअल्लाह, कि आप अपना हदिया कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। टूटते हैं कब्र असगर, भूल गई रबाब छावा। टूटते हैं कब्र असगर, भूल गई रबाब छावा। मर जान जेंदे बचड़े, जीवन दिया मामा। मर जान जेंदे बचड़े, नहीं जीवन दिया मामा। टूटते है कब्र असगर, भूल गई रबाब छावा। हुरमल दा तीर बारी, तेरे वजन तो असगर। हुरमल दा तीर बारी, तेरे वजन तो असगर। लग जाए ना तैको बचड़ा, मंग दिए हो दुआवा। लग जाए ना तैको बचड़ा, मंग दिए हो दुआवा। टूटते है कब्र असगर, भूल गई रबाब छावा। हर मांदी होंदी हसरत, बचड़ा मैं को बुलावे। हर मांदी होंदी हसरत, बचड़ा मैं को बुलावे। एक वारी आँख अम्मा, सदके मैं तेरे जावा। एक वारी आँख अम्मा, सदके मैं तेरे जावा। टूटते है कब्र असगर, भूल गई रबाब छावा। चावा दे नाल बेजे, अमशीर चोल तेरे। चावा दे
चोल तेरे, तेरे बगैर असगर किसनू मैं हुण पवावा, सुनते है कब्रे असगर भूल गई रबाब छावा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं तहे दिल से आप दोनों बहनों की मशकूर व ममनून हूँ। माशाल्लाह कल भी और आज भी आपने यहाँ आकर जो है वो अपना पुरसा पेश किया और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आपका लहन है कि खुदावंद ताला ने आपको लहन दाऊदी से नवाजा है। और जब आप दोनों बहनें मिल जाती हैं और एक और बहन भी है आपकी माशाल्लाह, जब जहरा बाजी तीनों मिल जाती हैं तो वो खूबसूरत अंदाज होता है आपके पुरसा पेश करने का कि बस दिल जो है वो बस बहुत ही ममनून हो जाता है। तो मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, आप इसी तरह जो है वो पुरसा पेश करती रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज के ये 2 दिन का जो हमारा ट्रांसमिशन था और बर्मिंघम स्टूडियो को जो है सआदत मिली कि हमने आपके साथ पुरसा पेश किया, तो इसका लब्बे लबाब, इसका कंक्लूजन ये है कि मुहर्रम में हमने अपने आप में इनकलाब लाना है, हमने अपने आप को चेंज करना है, अमली जिंदगी में, आदात में, लबो लहजे में, गुफ्तार में, किरदार में अक्स करबला नजर आना चाहिए। ये है लब्बे लबाब आज के 2 दिन की गुफ्तगू का। तो अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो फिर हमें किरदार हुसैनी को अपनाना पड़ेगा। हमें कामयाब होना है जिंदगी में नहीं बल्कि अखरवी जिंदगी में भी, तो हमें किरदार हुसैनी के सफात को अपनाना पड़ेगा। और आखिर में चंद अशार का सहारा लेके आपसे इजाजत तलब करूंगी कि अजीम इनकलाब की सदा, हुसैन की सदा, पयाम सबको दीजिए यही बना में करबला, ये खौफ दिल में ला जरा, न खौफ दिल में ला जरा, ये हक का इम्तिहान है, हुसैनियत का साथ दे यही वफा की शान है, पुकारती है करबला मिस्ल हुर कदम बढ़ा, अजीम इनकलाब की सदा, हुसैन की सदा, जो करबला को जान ले वो कामयाब हो गया। ये इस पे गौर दे कि जो करबला को जान ले वो कामयाब हो गया, बपाओ दिल निगाह में एक इनकलाब हो गया, मिले उसे अकीदतें, नबी मिले, खुदा मिले, अजीम इनकलाब की सदा, हुसैन की सदा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पुरसा औजादारी कि मैं अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में और इजाफा फरमाए हमें, और इस प्लेटफॉर्म को जो है वो अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।